السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج بروز جمعہ، آپ کو جمعہ مبارک ہو ساروں کو. فیصل واڈا صاحب اور خواجہ آصف صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں اپنے کلیمز میں کہ اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب تک پہنچے گا. کیونکہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں، جنرلی گواہ بن جاتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، تو جو ہے وہ کیس جو ہے وہ سارا ایک اس میں بند ہو کے وہ کلوز ہو جائے گا. اور آئیڈیا یہ ہے کہ جو اسپائی ماسٹر ہے، چونکہ وہ آنسربل ہے پرائم منسٹر کو، تو پرائم منسٹر جو ہے وہ رسپانسبل ہے. حالانکہ ایک بات پوائنٹ کرنے والی ہے کہ سو کالڈ جو فیض حمید صاحب کے اکثر جرائم ہیں تو وہ عمران خان صاحب کی پرائم منسٹرشپ سے پہلے کیے ہیں یا بعد کیے ہیں، لیکن بہرحال چلیں کچھ نہ کچھ جرائم تو انہوں نے ان کی پرائم منسٹرشپ کے دوران بھی کیے ہوں گے. تو پھر یہ سوال ایکسٹینڈ کرتا ہے کہ کیا سارے اسپائی ماسٹرز آر رسپانسبل ٹو دی پرائم منسٹر، اور جو بھی تاریخ میں اس طرح کے جرائم ہوئے ہیں ہمارے انٹیلیجنس بیوروز کی طرف سے، تو کیا پرائم منسٹرز اس کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں سبسیکوینٹلی؟ میری ذاتی رائے میں تو آئیڈیل کنڈیشنز میں جی ہاں پرائم منسٹر ہی رسپانسبل ہوتا ہے، لیکن حقائق جو ہیں وہ مطلب اس سے بہت گنا دور ہے. میرے خیال میں کوئی سنجیدہ پاکستانی نہیں سمجھتا کہ اسپائی ماسٹر انچارج جو ہے وہ پرائم منسٹر کے مرہون منت ہوتا ہے پاکستان میں. اگین ہماری پاور پالیٹکس کا ڈائنامکس فلوئڈ ہے، چینج کرتے رہتے ہیں، لیکن مور اور لیس ایک جو پرماننٹ کانسٹنٹ ہے وہ آرمڈ فورسز کی ڈومینیشن باقی سارے محکموں اور انسٹیٹیوشنس کے اوپر، سول ہوں کوئی اور بیوروکریسی ہو، پارلیمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، وٹ ایور. اور آرمڈ فورسز میں پرٹیکولرلی جو انٹیلیجنس بیوروز ہیں ایم آئی اور آئی ایس آئی، ان کی ڈومینیشن جو ہے وہ بھی ایک انیویٹیبلٹی ہے ہمارے ملک کے اندر. یہ پاکستان کے لیے یونیک نہیں ہے سچ، لیکن پاکستان کی کیونکہ پرٹیکولر کیس کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پرٹیکولر کیس کے اندر یہ ایک حقیقت ہے. اینڈ اگین جو پولیٹیکل چارجز ہیں جن کی بنیاد پہ فیض حمید صاحب کو سزا دی جا رہی ہے، وہ نہ اس سے پہلے کبھی رکے تھے نہ اس کے بعد فیض حمید صاحب کے جانے کے بعد رکے ہیں، وہ آج تک چل رہے ہیں. بلکہ وہ بڑا فنی شعر ہے، بڑے فنی وہ ایڈیم یا ایگزیم سا ہے، وہ ساتھ مجھے بتا رہا تھا کہ سیاست میں مداخلت نہیں بلکہ مداخلت میں سیاست کرنے کی وجہ سے جو ہے فیض حمید جو ہے وہ نظر ہو گئے ہیں. پھر بھی میں کہوں گا جس طرح مشرف صاحب کی بھی جو ایک بڑی پولیٹیکلی چارجڈ ان کی سمبولک سزا تھی یا سمبولک ان کے خلاف ججمنٹس تھیں، وہ بھی قابل قبول تھیں. یعنی ان دا سینس کہ ایٹ لیسٹ دی آئیڈیا دیٹ اے فارمر چیف آف آرمی اسٹاف یا اے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، اینڈ اس کیس میں ایک فارمل اسپائی ماسٹر کو کسی نہ کسی عدالتی میکنزم، چلیں اس کیس میں تو ملٹری کورٹ ہے، اس کیس میں جوڈیشری تھی، بٹ کسی نہ کسی عدالتی یا انٹرنل چیک اینڈ بیلنس میکنزم کے تحت سوال ان پہ اٹھایا جا سکتا ہے، ان کے خلاف کوئی سزا کی مدت متعین کی جا سکتی ہے، ان کو گلٹی فاؤنڈ کیا جا سکتا ہے. اٹس اسٹل امپریسو پاکستان کے لیے، اینڈ آئی ہیو ٹو ایڈمٹ کہ اس کو سن کے خوشی ہی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود اوبیسلی جو اس کے ارد گرد اب پالیٹکنگ ہو رہی ہے، نون لیگ سگنل کر رہی ہے جیسے ہمارے لیے ایک کلیئر وکٹری ہے، اور جو نون لیگ ایڈجیسنٹ یعنی ناٹ پی ٹی آئی، ناٹ پیپلز پارٹی، ناٹ نون لیگ، جسٹ پرماننٹ گورنمنٹ کے ریپرزینٹیوز ہیں جیسے فیصل واڈا صاحب ہیں، وہ بھی آ کے چیئر لیڈ کر رہے ہیں کہ اب ہم عمران خان کو وہ کریں گے. اور ان کو کچھ اے پرائیوری بیفور دا ایکچوئل ایونٹ بڑی فیکٹس ہمیشہ پتہ ہی ہوتی ہیں، کہاں سے پتہ لگتی ہیں پتہ نہیں، اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو وہی ایک نیریٹو ایک اسٹرکٹ اس میں اب سیدھ میں چل رہا ہے کہ 9 میں ایک پلانڈ پروٹیسٹ نہیں تھا، رائٹ نہیں تھا، بلکہ ایک پراپر آرمڈ تو نہیں بٹ ایک میس کو تھا، اور وہ کو آرکسٹریٹ کیا فیض حمید صاحب نے، اور سارے وہ آئیڈینٹیفائی کیے مورے کہ بھئی یہاں سے جاؤ اور وہاں سے حملہ کرو اور یہاں سے کرو اور فلانی انسٹالیشنز پہ جاؤ. اور اب بتایا یہ جائے گا کہ جو ماسٹر مائنڈ تھے یا جو اعلی کار تھے اس ماسٹر مائنڈ کے، پتہ نہیں، اچھا چکن اینڈ ایگ میں ہو ڈو یو تھنک فیض حمید کو بنائیں گے مرغی یا انڈا کس کو بنائیں گے یا کیا ہوگا؟ ول فیض حمید بی دا بگ باس، یا ان کو وہ کہیں گے سبسروینٹ تھے پرائم منسٹر کے؟ آئی تھنک کہ وہ کہیں گے کہ پرائم منسٹر کے ماتحت تھے اور یہ عمران خان صاحب کا سارا پلان تھا. کیا خیال ہے؟ ووٹ کر لیں سلمان صاحب، عمران خان یا فیض؟ عمران خان، عمران خان. شہزاد کہتا شجاع پاشا کو وہ آ کے اگر عدالت میں ان کا ٹرائل ہو رہا ہو اور وہ باہر آ کے وکیلوں میں اور سارے پیونوں میں وہاں پہ عدالت میں 100 روپے بانٹتے پھر کہ یہ وہ ٹیکسیاں کروا لینا، گھر چلے جانا، رکشے کروا لینا، خرچہ تمہارا، تو آپ لوگ تو عاشق ہیں، قوم کے ہمارے خادم ہیں. بہرحال لطیفہ تھا میں نے کر دیا، لیکن آئی تھنک جنرلی اکراس دا بورڈ ایزمپشن کلیئر ہے، میری بھی وہی ہے اور آپ کی بھی، کہ
عمران خان صاحب کو سرگرم کے طور پہ پینٹ کیا جائے گا اور فیض حمید کے لیے ایک ایگزٹ بنایا جائے گا، جیسے کہ باجوہ صاحب کے لیے بنا دیا گیا ہے. یہ واڈا صاحب کے ریمارکس ہیں کہ باجوہ صاحب کو ایگزونریٹ کر دیا گیا کیونکہ باجوہ صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا فیض حمید کے ڈیزائنز کا. تو انہوں نے کہا باجوہ صاحب کا الزام یا جو ان کا جرم ہے وہ نیگلیجنس ہے، انکمپٹنس ہے، لیکن وہ قطعاً کسی طور پہ کلوژن نہیں ہے، وہ شامل نہیں تھے اسکیم میں، اور جب ان کو سمجھ آئی تو انہوں نے ان کو ریموو بھی کرنے کی کوشش کی. رام ٹنڈل پرساد کا یہ عمل کہ انہوں نے ایک در بدر پھرتی ہوئی میت کے لیے اپنی ذاتی جاگیر وقف کر دی قبرستان بنانے کے لیے، یہ میں سمجھتا ہوں بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے. جو 1940 سے لے کر آج تک وہ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، چاہے بامبے بلاسٹس ہوں، چاہے بابری مسجد کا واقعہ ہو، چاہے پہلگام کا واقعہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے، اس نے انسانیت کو مذہب کے اوپر رکھا. پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں eonpodcast.com پہ اور میٹرکس کی سبسکرپشن لے لیں، صرف 3000 روپے کی بات ہے. سی یو دیئر انشاءاللہ. تو وہ فیصل واڈا صاحب اس ساروں سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میرا خیال ہے باجوہ صاحب روٹی کو چوچی نہیں کہتے، نہ وہ کل پیدا ہوئے تھے. ایک وجہ ہے، میں صرف ایک ان کا ڈائلاگ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، مجھے بار بار سن کے بڑے میں محظوظ ہوتا ہوں کہ میں صبح شیو کرتے ہوئے صدیق جان کے ولاگ سنتا ہوں، اور یہ ایسے ہی جیسے مشرف ایک دن اٹھ کے کہتا ہے میں صبح شیو کرتے ہوئے زید احمد کی ویڈیوز دیکھتا ہوں. تو یعنی مطلب اس حد تک جیسے بلیٹنٹ قسم کی ان کی جو پوسچرنگ تھی اور سپورٹ تھی اور پولیٹیکل میڈلنگ اور انٹرفیئرنس تھی، تو وہ کوئی اتنے معصوم اور پاک نہیں ہے. اگین یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی یا انٹرفیئرنس کی پالیٹکس کی بات ایک سائڈ پہ، جو پرسنل مس یوز ہے اس ادارے کا یا کسی بھی ادارے کا پاکستان کے اندر، اس کیس میں بتایا تو نہیں جا رہا، ججمنٹ کے اندر یہ نہیں ہے، بٹ ریڈ بٹوین دا لائنز وہ ٹاپ سٹی کا فراڈ جو ہے وہ پرائمرلی وہ سامنے آتا ہے. مطلب اتنے ہم سب معصوم نہیں ہیں کہ اس سے پہلے اور آج کے دور میں بھی کیا چل رہا ہے ریئل اسٹیٹ کو لے کے یا کسی بھی اور انڈسٹری میں، اب انڈسٹری کے نام نہیں لیتا کہ کہیں میرے پہ سوال آ جائے کہ بھی تم کہاں سے یہ بات کر رہے ہو. لیکن بہرحال ونک ونک، نج نج، نوڈ نوڈ، کیا ہم سب کو نہیں پتہ کہ ہماری ملٹری اداروں کے یا ایون سول اداروں کے یا پولیٹیکل کلاس کے کہاں کہاں کن بزنس انٹرسٹ کے اندر مداخلت ہوتی ہے، جہاں وہ عہدے کو ایکسپلائٹ کر کے اس میں سے میکسیمم فائنینشیل بینیفٹ نکالتے ہیں. آج بھی ہو رہا ہے، پہلے بھی ہو رہا تھا، تب بھی ہو رہا تھا عمران خان صاحب کے دور میں. تو سوال میرا یہ ہے کہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے گا یا صرف اور صرف ایک پولیٹیکل نیچر کی یہ وہ ہو جائے گی سزا، اور ایکچول کوئی چینج نہیں آئے گا ایٹیٹیوڈ کے اندر. فی الحال میری ناقد وہ آبزرویشنس کے تحت میں تو کہتا ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسا سنجیدہ چینج نظر نہیں آیا ایٹیٹیوڈس کے اندر. میں اگین ساری چیزیں کوٹ نہیں کر سکتا، کیمرے کے اوپر مناسب نہیں لگتا پاکستان کے اندر، ہم بھی رہنا چاہتے ہیں اچھے بچے شہری بن کے. لیکن آج کے دن میں بھی اگر ہم بات کریں تو دیر آر ملٹیٹیوڈ آف انڈسٹریز جہاں میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ یار یہاں ایز اے ایوریج سٹیزن کوئی بیسک انویسٹیگیٹو جرنلزم کی کیے بغیر آپ ود ان منٹس ود ان آورز آپ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ کیا میجر انٹرسٹ ہیں اور انڈیویجول لیول پہ کیسے ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں. تو بہرحال اللہ کرے یہ بھی پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے. میرے ذاتی رائے میں کل بھی اس کا ذکر کیا، لیکن آج ذرا کھل سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں اپنی ڈیسپریشن میں ہماری ڈیپ اسٹیٹ نے ایک پینڈوراز باکس کھول دیا کہ وہ آہستہ 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 ایک پریسیڈنٹ قائم کرتے جا رہے ہیں جہاں پہ پھر وہ شاید ایسی پوزیشن میں آ جائے پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کہ شاید وہ ان کو پسند نہ آئے کل کو، کہ وہ ایسے سوال پوچھنے لگ جائیں اور ایسے مطالبے کر دیں ٹرائلز کے اور اس طرح کی سمری سزاؤں کی. اور اگین میں نے پھر کل بھی کہا تھا، آج بھی کہوں گا کہ دیکھا جائے گا کہ کب سزا ملے گی، کس نوعیت کی ملے گی. اپیلز میں نکلنے کی گنجائش نہیں ہوگی، یا کبھی رجیم چینج ہو یا ہوا کا رخ بدلے تو پھر کیا فیض حمید صاحب بازیاب ہو جائیں. اور جو ایکچوئل سزا بھی ہے اس کی نوعیت کیا کسی کنٹری کلب جس طرح مشرف کے وہ فارم ہاؤس کو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ یہ کیمپ جیل ہے، تو اس طرح کی کوئی مطلب جیسے کسی گیرزن میں یا کسی میس ہال کے اندر جہاں وہ گولف بھی کھیلتے ہیں اور وہ ناشتہ بھی کرتے ہیں اور وہ جم بھی کرتے ہیں، ان کے پاس ان کی پنچایت بھی لگتی ہے اور مہمان بھی آتے ہیں، اس طرح کی سزا اگر ہوئی تو پھر مطلب چلیں وہ بھی قبول ہے، کچھ تو ہے. ہم نہیں کہتے کہ وہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے، لیکن بہرحال وی آئی پی سے تو کم میرے خیال میں ناممکن ہے. کوئی جو قید بمشقت کا تصور ہے میرا دل نہیں مانتا کہ بمشقت قید ہوگی. بہرحال یہ مہینہ بڑا لا فیئر کا مہینہ ہے، انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک
عادل راجہ صاحب کا جو کیس چلا تھا بریگیڈیئر ریٹائرڈ نصیر صاحب کے خلاف، اوکے، جو ان کے خلاف انہوں نے کارروائی کی تھی لائبل کے ڈیمیجز کے میرے خلاف جو ہے ڈیفیمیشن کی گئی ہے، جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں، تو 50,000 پاؤنڈ کا ایوارڈ جو ہے اناؤنس کر دیا گیا ہے یو کے کی عدالت سے. 50,000 پاؤنڈ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی. تو عادل راجہ صاحب جو ہے وہ اپنے فینس اکٹھی کر لیں گے اور وہ دے دیں گے بریگیڈیئر صاحب کو. اور یہ بھی ڈیمانڈ کیا کہ مستقلاً 28 دن کے 30 دن معافی مانگی جائے. اس طرح ایک 25 سے 30 دن معافی مانگی جائے. تو اس سے ضمن میں عادل راجہ صاحب نے معذرت کا جو پیغام ہے، معافی کا پیغام ہے، وہ اپنے ٹویٹر پہ ٹویٹ کے پن کر دیا اس کو. تو آپ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں. عادل راجہ صاحب کا جو یونیک فنامنون ہے، میر صاحب کا، شہزاد اکبر صاحب ہوں، کیونکہ ان دونوں پرٹیکولر لوگوں کو لے کے ساری ڈسکشن زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کو ایکسٹراڈائٹ کیا جائے. لیکن اب انویل کر دیا ہمارے فارن آفس نے کہ ہماری کوئی ایکسٹریڈیشن اگریمنٹ یا ٹریٹی نہیں ہے. اور ایک وہ رومر جو چلا تھا وہاں پہ کچھ برٹش میڈیم میں بھی ڈسکس ہوا تھا کہ شاید ہم 2 پیڈوفائلز، 2 کرمنل گینگسٹرز جو پاکستانی اوریجن کے ہیں، اگر میں پاکستانی کہہ رہا ہوں بٹ وہ پاکستان میں ایک علاقہ جو پاکستانی نہیں ہوتے، وہ والے پاکستانی ہیں، یہ پاکستانی اوریجن کے 2 گینگسٹرز ہیں جو جن کو ڈپورٹ کر کے بدلے میں ہمیں پھر یہ شاید قیدی یہ اپنے فراری ملیں، اشتہاری ملیں، جو سیاسی اشتہاری ہیں لیکن اور بھی جرائم میں اشتہاری ہیں اتفاق سے. بٹ بہرحال اس میں سے کچھ بنا نہیں. لیکن ان دونوں کے ارد گرد جو بات ہوتی ہے وہ زیادہ فیسنیٹ جو مجھے کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یار یہ لوگ وہ ہیں جو انہوں نے اس لیول پہ پاور انجوائے کیا، اس لیول پہ جا کے قریب سے طاقت کے گزر کے آئے ہیں. مطلب مجھے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک لطیفے کی بات آتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ جب نواز شریف کے خلاف یہ سیاسی کو یا ملٹری سٹائل جو قانون گردی ہو رہی تھی، تو جب اس میں پی ایم ہاؤس کا ٹور ہوا تھا، مجھے لٹرلی اس بات کرنے تو مجھے ساتھ نے دکھایا تھا کہ وجاد سعید خان صاحب جو ایک اور اس طرح کے فراری صحافی ہیں، وہ ہیلی کاپٹر والے صحافی ہیں جن کو ہیلیز پہ وزیرستان اور سوات کے ٹور کروائے جاتے تھے. یہ وار آن ٹیرر ایرا کے زمانے کے پیداوار سارے جو لوگ ہیں، 5 جن واریئرز، 4 جن واریئرز. وجاد صاحب باقاعدہ ایک جو اسپیشلائزڈ ٹب تھا نواز شریف صاحب کی صحت کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے، جو ان کے لیے وہاں انسٹال کیا گیا ہوا تھا، اس میں لیٹ کے اس نے وہاں ریکارڈنگ کی تھی، پروگرام کیا تھا اس میں. ہے ایسی ہی ہے نا بات. تو جس قسم کی مطلب بدماشیاں ان لوگوں نے بھی کی ہیں پاکستان کے اندر، تو بطور عام شہری تو مطلب ایک اندر جو وہ شوائٹن فرائڈا ہوتا ہے، وہ جرمن ایک وہ جو ایک سائیکی کو ڈسکرائب کرنے کی وہ ہے ٹرم کے اندر کی جو خواہش ہوتی ہے کہ دوسروں کو نقصان ہوئے، تو اللہ معاف کرے ان کو دیکھ کے تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے کہ ذرا ان پہ بھی پریشر آیا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انسان سمپیتھیٹک بھی ہوتا ہے کہ ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، ایک فرار ہوئے ہوئے ہیں. اب ٹھیک ہے، اب ایک دوسرے کو ہمیں انٹرنیشنلی اس طرح ہراس نہیں کرنا چاہیے. اور ابھی بھی پاکستان بھی وہی، پھر اٹس ناٹ لائک کہ پاکستانی اسٹیٹ نے ایٹیٹیوڈ چینج کر لیا، اٹس ڈوئنگ دا سیم اسٹف بٹ کردار بدل گئے. تو وہ والی بات تھوڑی سی وہ ذرا وہ دکھتی رہتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اس طرح کے کردار ہم پیدا کیسے کرتے ہیں؟ ہماری اسٹیٹ اتنا قریب کیوں آنے دیتی ہے؟ انفیکٹ میں پچھلے دنوں ڈسکشن کر رہا تھا اپنے ٹیم والوں کے ساتھ، تو ہم نے کچھ جو بہت الٹرا نیشنلسٹ افغان اکاؤنٹس ہیں نا، جو پاکستان کے وایا سے گئے ہوئے ہیں، جو اردو وغیرہ بھی بول لیتے ہیں، وہ بھی ان میں سے کئی لاڈلے جو ہیں وہ ہمارے پنڈی اور اسلام آباد کے بڑے بڑے ایوانوں سے گھوم کے آئے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑی ان کی وہاں خاطریں اور چائے کی جاتی تھیں. میں کہتا ہوں یار یہ کون لوگ ہیں جو یہ پالتے ہیں، جو سب سانپ نکلتے ہیں، اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ کیا نوعیت ہے اس ٹرانزیکشن کا، اس ایکسچینج کا، کہ آپ آدمی کا دماغ خراب ہی کرتے ہیں؟ یا وہ جو ایک لطیفہ ہوتا ہے کہ وہ جو لیفٹنٹ جنرل ہوتے ہیں ان کی بیوی جو ہوتی ہے وہ فل جنرل ہوتی ہیں، تو یا ان لوگوں کے قریب آنے کی وجہ سے کیا یہ لوگ بہت آسمانوں میں گھس جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ بہرحال یہ ایک اسٹرنگ آف صحافت ہے، انفلوئنسرز ہے، لابینگ ٹائپ لوگ ہیں. ایک بیچ تھا جو لیونگ بیچ آف 2022 کا لیونگ بیچ جو تھا وہ تو گیا. تو اب جو نیا بیچ آیا ہے تو کردار بدل گئے ہیں، بٹ بیچ پورے کے پورے تیار ٹاپ ٹو باٹم انفلوئنسر ہیں، اس میں یوٹیوبر ہیں، اس میں صحافی ہیں، اس میں لابیسٹ ہیں، اس میں ایکٹریسز ہیں، سیلیبریٹیز ہیں. تو یہ عمل جب بند ہوئے گا تو پھر مزہ آئے گا کہ آپ بیچز نہ تیار کیا کریں پاکستانی شہریوں کے جو باقی پاکستانی شہریوں کے دماغ خراب کریں پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اور خود اس میں اپنا بھی دماغ خراب کر کے آسمانوں میں پہنچ جائیں. تو پھر جا کے وہ یہ کام کریں، کیونکہ انہوں نے اتنے آل فال کام کیے وہاں بیٹھ کے، جھوٹے الزام فوج پہ، جھوٹے الزام حکومت پہ، جھوٹی باتیں کرنا، افراد کے بارے میں کہانیاں گڑھنا، اسٹوریاں، اور پتہ نہیں فلمیں چلانا کہ یہ ہو گیا تو فلان ہو گیا. اور حتیٰ کہ جب وہ جھڑپ ہوئی ہندوستان کے ساتھ تو بالکل ہی جس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے دے گیو اپ دا گوسٹ، اور انہوں نے بالکل ہی جا کے
بس یہی بس رہ گیا تھا کہ شاید میجر گور واریہ صاحب کی گود میں جا کے یہ لوگ بیٹھ جائیں, بٹ انہوں نے یہی کچھ کر دیا. بہرحال ایک ٹریجک وہ ایرا ہے پاکستان کا, اس سے بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ. ایک خوش آئین بات ہے اس کے علاوہ جو میرا دل خوش ہوا اس کو دیکھ کے کہ پاکستان نے ویلکم کیا افغان علماء کی جو انہوں نے قسم کھائی ہے, جو پلیج لیا ہے. اس کے باوجود فارن آفس نے یہ بتایا کہ بھائی پاسٹ کمٹمنٹس نہیں آنر کی گئی ہیں. یہ بہت بڑی صحیح بات کی انہوں نے. پاکستان نے ویلکم کیا کہ جو کابل یونیورسٹی میں علماء کی ایک میٹنگ ہوئی ہے کہ کراس بارڈر اٹیکس کو بند کیا جائے, اور یہ بالکل حرام ہے اور یہ بالکل غلط ہے. اور فارن آفس کے اسپوکس پرسن طاہر حسین اندرابی صاحب نے کہا اٹس اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ, بٹ انہوں نے نوٹ کیا کہ سملر کمٹمنٹس ور ناٹ آنرڈ بائی دی افغان طالبان رجیم. اور پاکستان نے انسسٹ کیا کہ لکھت پڑھت میں ایشورنسز دی جائیں کابل سے, اور یہ جو ریزولوشن ہے دس ڈز ناٹ کوالیفائی ایز اے فل ریٹن ایشورنس. یہ بالکل میرے خیال میں ٹھیک سٹانس ہے, بیکاز اگین جو اے سیمیٹریکل وارفیئر ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, جو ابھی جھڑپ کی شکل بنی ہوئی ہے انفارچونیٹلی, اس کے اندر جو ہے وہ جو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے وہ یہی ویگل روم ہے. یعنی طالبان کیونکہ ایک کنونشنل لڑائی تو نہیں لڑے گی اوبیسلی, یا اپنے پراکسی کے تھرو یا جو ٹی ٹی پی ہے یا کسی کے تھرو لڑے گی یا خود ڈائریکٹلی لڑے گی, تو اس انکنونشنل ڈائنامک کے اندر اسی طرح کے روم کو ویگل روم کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو پاکستان کیونکہ ایک کنونشنل آرمی ہے, موبلائزنگ میں ٹائم لگتا ہے, ریسورسز لگتی ہیں, ہم ایک فارمل پروسیجر کے تحت آپریٹ کرتے ہیں, اس کے اپنے کاسٹ ہیں, اس کے اپنے نقصانات ہیں, بینیفٹس ہیں. تو پاکستان کو ریٹرن ایشورنسز لینی چاہیے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جتنے مرضی ہمارے وہ بھائی ہوں, اور میں کہتا ہوں ہمارے بھائی ہیں, میں تو بالکل یہ ریسسٹ جو ایٹیٹیوڈز آج کل چلے ہوئے ہیں یا اینٹی افغان ایٹیٹیوڈز ہیں وہ غلط ہیں, لیکن بھائی چارے کے باوجود نیشن اسٹیٹ کی جو ریئلٹی ہے وہ اٹ از اے بیسٹ ان ٹو اٹ سیلف, کہ اس کے اپنے کچھ تقاضے ہیں اور ڈیمانڈز ہیں, اور اس بیسٹ کی ایک ڈیمانڈز میں سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کے بارڈر سیکیور ہوں. اور اگر وہ بارڈرز کھولے جائیں تو وہ کسی قانون, ضابطے, کسی اصول, کسی رولز کے تحت کھولے جاتے ہیں. یعنی فری بارڈرز بھی جو ہوتے ہیں ای یو زون کے اندر, جس طرح ہم اکثر ریکمینڈ کرتے ہیں سینٹرل ایشیا اور پاکستان کے درمیان, تو وہ کسی رولز آف دا گیم کے تحت کھولے جاتے ہیں. وہ ایسے نہیں کہ مطلب کہ بارڈر اب ریکگنائز ہی نہیں کرتے ہیں, ہم ریکگنائز اس کو پھر بھی وہ کرتے ہیں کہ اٹ از این آفیشیل ڈیمارکیشن. تو بہرحال طالبان کی ایک بڑی سینیکل اپروچ ہے. ابھی تک جو 3 چیزوں میں بہت انکمپٹنس انہوں نے دکھائی ہے, بہت ایکسپیکٹیشنس تھیں لوگوں کی, کیونکہ لوگ خوش تھے کہ انہوں نے امریکہ سے بازیابی اپنی حاصل کر لی, لیکن 2-3 معاملوں میں بہت انکمپٹنس دکھائی ہے. ایک تو سوشل مینجمنٹ کی, خواتین کے مسئلوں کو لے کے, دوسرا جو اکنامک افیئرز ہیں اپنے لوگوں کے ان کو ایڈریس کرنے میں, اور تیسرا سب سے بڑھ کے کہ انہوں نے ایک سینیکل پالیسی اڈاپٹ کی کہ انہوں نے پشتون نیشنلزم کا ریٹرک اور اس کی ساری پیریفرنیلیا اور اس کی ہیومن ریسورسز کو اڈاپٹ کر لیا. پشتون نیشنلزم نہ صرف ڈائریکٹلی کانٹرڈکٹری ہے ٹو دی ایسنس آف وٹ افغانستان کلیمز ٹو بی, کہ میں ایک اسلامی ریاست ہوں اور میں اوپن فار آل پیپل اینڈ بلا 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 بلا, بٹ بلکہ وہ یہ نقصان دہ بھی ہے کہ وہ اتنی سینیکل ہے کہ وہ سوویٹ زمانے کے بنائے ہوئے بارڈر ازبیکستان تاجکستان کو تسلیم کر لیتا ہے, چونکہ ادھر پشتونوں کی کوئی آبادی نہیں ہے, اور یہاں پہ چونکہ پشتونوں کی ایک آبادی ہے تو وہ یہاں پہ ایک 5th کالمسٹ ایلیمنٹ کے ذریعے پاکستان کے سائڈ کے بارڈر کو نہیں کلیم کرتا. می پرسنلی میں تو کہتا ہوں یہ سارے بارڈرز فیک ہیں, اور ہم آپ کو بتائیے آن پلیٹ فارم کے اوپر, چاہے وہ سائکس پیکو اگریمنٹ ہو, چاہے وہ ڈیورینڈ لائن ہو, چاہے وہ سوویٹس کی لگائی ہوئی سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی لکیریں ہوں, مجھے لگتا ہے ساری فینٹیسی ہیں, اور ہمیں ان کو ریتھنک اور ری امیجن کرنے کی ضرورت ہے اجتماعی ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے, جہاں پہ ہیومن ٹو ہیومن, پیپل ٹو پیپل کنیکشن کے بعد ہمارے حکومتوں کی طرف سے فیصلہ آئے. لیکن جس سینیکل کیلکولس کے ذریعے افغانستان یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ شرارت نہیں چلے گی. معذرت کے ساتھ, آپ نہ صرف سیمیٹرکلی کمزور ہیں ہمارے اس کامبیٹ کیپیبلٹیز کے اندر, آپ اکنامکلی بھی ہمارے وجود کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں, چاہے وہ گندم ہو, چاہے وہ مصنوعات ہوں, گاڑیاں ہوں, وغیرہ وغیرہ. پھر ایکسچینج کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈالرز ہیں نہیں. ہمارے ساتھ تو بارٹر چل جاتا ہے, لیکن ازبیکستان تاجکستان تو بارٹر نہیں کرے گا آپ کے ساتھ, تو ڈالر ہی ڈیمانڈ کریں گے. تو آپ یہ کچھ حقائق ہیں زمینی جو طالبان کی ابھی بھی مینٹیلٹی کے اندر, خاص طور پہ میں قندھار رجیم کے اندر نہیں وہ انٹر کر رہے, کہ وہ اے سیمیٹریکل سٹائل ملک نہیں چلا سکتے. جس طرح انہوں نے گریلا وارفیئر کیا ہے, وہ گریلا سٹائل حکومت نہیں چلا سکتے. انہیں فرنٹ فٹ پہ آ کے سینٹر سے لیڈ کرنا پڑے گا. یہ جو 10 منہ ہوتے ہیں اور 100 باتیں ہوتی ہیں کہ وہ دے گیٹ ٹو ہیو دیئر کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو, کہ منسٹر نے یہ کہہ دیا, ملے نے یہ کہہ دیا, مسجد امام نے یہ تقریر کر دی, ٹویٹر پرسنالٹی نے وہ کہہ دیا, کہ ساری بیسز کور ہو جائیں. اب افغانستان یہ نہیں کر سکتا. اس کا معاملہ پاکستان کے ساتھ بہت سنجیدگی کی طرف جا رہا ہے. بس پاکستان اب کانسٹنٹلی
ہندوستان کو آئی کر رہا ہے، اس کو ایک سیکیور بارڈر چاہیے. تو اس مشکل وقت کے اندر اگر افغانستان احساس نہیں کرے گا اس چیز کا تو یہ بڑی بٹر رائیولری بن جائے گی فار اے لانگ ٹائم. اور جو ایک لانگ ٹرم انیویٹیبل پلان ہے جو کہ ہونا ہے کہ ان دو ملکوں کے درمیان فری ٹریڈ ہونا ہے اور فری آمد و رفت ہونی ہے، یہ جغرافیکل انیویٹیبلٹی ہے. لیکن اس میں جو دراڑ آئے گی پھر بڑا وقت گزر جائے گا. جو چیز چند سالوں میں ہونی ہے وہ 50 سالوں میں ہوگی، اور اس میں بیڈ بلڈ بھی رہتا ہے. اگر پاکستان کا اسکرو اپ، جو میرے خیال میں بہت بڑا اسکرو اپ ہے، میسو اسکیل کا اسکرو اپ ہے، شاید ایگزسٹینشل لیول کا اسکرو اپ تھا کہ جو پاکستان نے نیٹو کا ساتھ دیا، امریکہ کا ساتھ دیا وار آن ٹیرر میں، تو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کا ٹٹ فار ٹیٹ کے تحت یہ آپ کا سب سے بڑا اسکرو اپ ہوگا، ایگزسٹینشل ہوگا اور بہت بڑا ہوگا. اور فرق یہ ہے کہ پاکستان نے اس ٹائم پہ سہارا بھی دیا خفیہ طور پہ طالبان کو اور افغان قومیت کے لوگوں کو، پناہ بھی دی وغیرہ وغیرہ، اور مدد بھی کی، اور افغانستان میں شانہ بشانہ خفیہ طور پہ لڑے بھی. لیکن یہاں پہ فرق یہ ہے کہ آپ ٹوٹلی بلیٹنٹ دشمنی کر لیں گے پاکستان کے ساتھ تو آپ کے لیے ازالہ اور معافی نہیں ہوگی حتیٰ کہ طالبان کی رجیم نہ کلیپس کر جائے. تو سینیکل اگر کیلکولس میں دیکھیں، ہماری طالبان سے سمپتھیز جو ہیں وہ بطور جہاد تھیں امریکنوں کے خلاف، اور اب اگر وہ ایک حد سے بڑھ جائیں کہ وہ اپنے لوگوں پہ ظلم کرنے لگیں یا ہمارے خلاف کچھ کارروائی یا سازش کرنے لگیں تو دل اٹھ جائے گا، لوگ خلاف ہو جائیں گے طالبان کی، یا افغان لوگوں کے لیے ہمدردی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. 20-25 سال پھر ہم ایک جھڑپ کی صورتحال میں آ جائیں گے. تو پاکستان کو تو لانگ ٹرم کی چیزیں سوٹ کر جائیں گی کیونکہ ہم آپ کی مارکیٹ کے گاہک ہیں، ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. ہم آپ پہ انٹر ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، لیکن آپ اپنے لوگوں کا سوچیے گا. اور یہ وہ جو ملائیت کی ایک فکر ہوتی ہے کہ جی اللہ کے لوگ ہیں، اللہ سنبھالے گا، تو اس سے ذرا ہٹ کے سوچیے گا کہ ایکچوئل اکنامک ریئلٹیز کیا ہیں، یعنی ادویات کی کیا صورتحال ہے افغانستان کے اندر. تو یہ انفارچونیٹ ہے، لیکن یہ پھر بھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ آئی ہے میرے خیال میں، کم از کم سردیوں کے لیے. بہرحال اسپرنگ میں اصل میں پتہ لگے گا کہ جھڑپیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. لیکن فی الحال کوڈ کاپٹرز والے حملے اور چھوٹے موٹے یہ جھڑپیں چیزیں چل رہی ہیں TTP کے سلسلے کے ساتھ. اب یہ جو درمیان میں ایک دراڑ بری بن گئی ہے پراکسی فورس کی، جو کہ مڑ کے واپس افغانستان کا ہاتھ کاٹ سکتی ہے، ان کو جو ڈر ہے کہ یہ واپس ہمیں پٹھی پڑ جائے گی چیز، تو یہ ایک بڑی ڈینجرس گیم ہے. اس کو جو کھیل رہے ہیں ہم دونوں ملک، اس کو ریزالو کرنے کی جلد ضرورت ہے، ورنہ لانگ ٹرم جیسا DGI صاحب نے کہا کہ ہماری کوئی افغانوں سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے، ہماری اس رجیم کے ساتھ ابھی پرابلم ہے کہ جو وہ کراس بارڈر ٹیررزم میں ایڈنگ اور ابیٹنگ کر رہے ہیں، اور یہ بات بالکل بجا ہے. باقی پاکستان کی طرف سے جو پرابلمس ہوتی ہیں ہم نے کئی بار آئیڈینٹیفائی کی ہیں اس چینل کے اوپر، لیکن روزمرہ کے حساب سے پاکستان کو بار بار ڈانٹنا، تنقید کرنا اچھی بات تو نہیں ہے. تو میرا ملک ہی نہیں یار، ہمارا ہی ملک ہے. بہرحال انٹرنیشنل میں ایک اور بڑی خبر ہے کہ ناروے کے جو انویسٹر صاحب آئے تھے ہمارے عدالتی پروسیس کو سیکیور کرنے اور انشور کرنے کہ وہ ابو بورڈ طریقے سے اپنے معاملات کو کنڈکٹ کریں، ہم ان کو تھینک یو کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کہا کہ ان کے لیے ایک ڈیمارش تیار کیا جائے. اگر زیادہ اگریسو ٹون اختیار کرنی تھی پاکستان نے تو ان کو بھیجا بھی جا سکتا تھا، لیکن اوبیسلی اتنی بڑی انہوں نے ابھی تک نہیں وہ کی خرابی کہ ان کو بالکل واپس بھیج دیا جائے صاحب کو. ڈیمارش بھی کافی ہے میرے خیال میں، آئی تھنک اپروپریٹ اسٹانس ہے یہ کہ ناروے اتنا کوئی سگنیفیکنٹ یورپین ملک نہیں ہے اور ہمارا میجر یورپین ایلائی UK ہی ہے حقیقتاً. لیکن بہت سے سوال اس میں سے جنم لیتے ہیں کہ ایک کبھی جو مداخلت جو پاؤنڈوں ڈالروں اور یوروز کی شکل میں آتی ہے سوشل انجینئرنگ کے لیے، جینڈر، سیکس، لسانیت، مذہبیت کو لے کے، تب تو کبھی کوئی ڈیمارش نہیں آیا. جب فائنینشیل ٹرانزیکشنز اور لین دین کا مسئلہ ہوتا ہے، اب انہوں نے اپنے اختیار کردہ ایسٹ کو اون کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں ایسٹ اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی سپر اسپائز ہیں ناروے کے، I'm just saying کہ انہوں نے ایک سوشل انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان لوگوں کے اوپر، جو ایکٹیوسٹ کلاس ہے ہماری، تو وہ اس انویسٹمنٹ کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے. تو اب جیسے وہ تھوڑا سا ذرا ونڈکٹیو بھی لگ رہا تھا، بیکاز واقعی میں جو چیز ہو رہی تھی ایمان مزاری صاحبہ کے خلاف اور ہادی اللہ چٹھا صاحب کے خلاف، وہ قانون کرتی تھی اور سپریم کورٹ نے مداخلت کر کے اس کو ڈسمس کر دیا ہوا ہے. ایسے ہی ہے نا، پروسیس کو روک دیا ہوا ہے. ٹویٹ کرنے کے لیے کبھی اس طرح سے کرنا اور پھر اس کے اندر آپ اپنے لیے ایک اپروپریٹ ڈیفینس نہ پریزنٹ کر پائیں، آپ کو اسٹیٹ اپوائنٹڈ وہ ملیں وکلا جب کہ آپ خود وکیل ہوں، تو واضح ہو جاتا ہے کہ اسٹیٹ کیا دکھانا چاہ رہی ہے، ریاست کی طرف سے کیا پیغام جا رہا ہے. بہرحال ون رائٹ ڈز ناٹ، وہ کیا تھا، ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. جو مداخلت ہے اور جو ایک لین دین ہے اسلام آباد اور پنڈی کے وہ کلچر کے اندر، جہاں بڑے بڑے کونسلیٹ اور ایمبیسیوں کی نوازشیں ہوتی ہیں،
وہ لین دین بھی غلط ہے, وہ ایٹیٹیوڈ بھی غلط ہے, پولیٹکنگ بھی غلط ہے, ان کی انٹرفیئرنس ہماری معاشرت میں بھی غلط ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ان 2 وکیل ایکٹیوسٹ نوجوانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ بھی کہیں سے جسٹیفائی نہیں ہوتا, اور معذرت کے ساتھ ان دا رانگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دونوں معاملات کو لے کے اسٹیٹ ہی پڑتی ہے. بیکاز کبھی یو ایس ایڈ, آسٹریلیا ایڈ, یورو ایڈ کو کبھی ہم نے نہ نہیں کی, ان پیسوں کو کبھی ہماری حکومت سے کوئی بہت بڑے وہ نہیں ایکشنز نہیں لے گئے ان کو بین کرنے کے لیے, بلکہ بڑی خوشی سے رالے ٹپکاتے ہوئے ہم نے قبول ہی کیا ان چیزوں کو. تو آل آف اے سڈن ان انڈیویجولس کو, ان 2 نوجوانوں کو جو اپنے زوم میں ان سے احترام کرتا ہوں اس بات کا, اپنے زوم میں وہ بہت دلیری کے ساتھ اور بہت آنیسٹی کے ساتھ ہیومن رائٹس کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں, تو یہ تو انفیئر ہے, یہ انفیئر ہے اور ایسیمیٹریکل مس یوز ہے اپنی طاقت کا. آپ تو خوشی سے اپنے عزیزوں کو اسکول بنواتے رہے ہیں, ان کے فیشن کے ہاؤس چلواتے رہے ہیں, ان کے پتہ نہیں کیا کیا نا, مطلب ڈیولپمنٹ کازز کے نام میں آرٹ اسکول کھلتے رہے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں ہوتی رہیں آسرا بجے ساتھ. تو اتنے کارنامے جب آپ نے لوگوں کے لیے کروا دیے ہیں, تو یہ 2 نوجوان وکیل اگر ان کو کم از کم, میں نہیں کہتا پیسے وغیرہ ملتے, بٹ ان کو اگر ڈگنیٹی اور آنر مل رہا ہے ان کی طرف سے, تو پھر اب آپ کو نہیں ناراض ہونا چاہیے اس بات پہ, کیونکہ یہ آپ نے ماحول کریٹ کیا ملک میں. بہرحال کچھ محبت بھی بلاسم کر رہی ہے. 2 جو بٹر رائیولز ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, جن کے اندر ایک کولڈ وار کی ایک صورتحال بنی ہوئی تھی, جہاں شارٹس ایکسچینج ہوتی تھیں. آئی وڈ سے جو سیکنڈ ٹو ٹاپ مینجمنٹ ہے, جس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں یا پیپلز پارٹی کی کچھ لیڈرشپ کے درمیان جو تلخ کلامی ہو جاتی ہے ٹویٹر وغیرہ کے ذریعے, ابھی جو ٹاپ لیول مینجمنٹ ہے, ایک طرف بلاول, جو نئے ہاٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے, ایک طرف بلاول اور ایک طرف مریم صاحبہ, انہوں نے پازیٹیو الفاظ ایکسچینج کیے ہیں کہ آپ ویلکم ہیں پنجاب میں, آپ کا گھر ہے یہ, اور آپ کو عزت اور احترام ہی ملے گا یہاں پہ. اور بلاول نے بڑی محبت سے وہ اس جیسچر کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے وہ ایک پیغام دے دیا کہ جی بہت شکریہ, بہت نوازش ہے آپ کا یہاں آنے کے لیے. اس کے باوجود کہ یہاں پہ ایکچولی آ کے بلاول صاحب نے جو باتیں کی ہیں کہ فارم 47 کے بینیفیشری ہم نہیں ہیں, تو آپ نہیں ہیں تو کون ہے, یعنی نون لیگ. اور اگر کچھ انہوں نے 1-2 حوالے بھی دیے کہ اگر یہ این اے کھولے جائیں تو پتہ لگے گا کہ ایکچولی پیپلز پارٹی نون لیگ سے جیتی ہے. تو وہ پیپلز پارٹی اس ایٹیٹیوڈ میں آپریٹ کر رہی ہے کہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے, یعنی ٹو ہیو ونس کیک اینڈ ایٹ اٹ ایز ویل. اور نون لیگ جو ہے وہ ایک, میرے خیال میں جو نون لیگ کی طرف سے جیسچر گیا, یہ صرف ایک وہ سرفیس لیول پولیٹیکل جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آف نائس ویل مینڈ پالیٹکس, تو وہ کی جا رہی ہے. اور ابھی سارے پوسچرنگ یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا ایک دور تھا بدتمیزی کا, ہم آپس میں بدتمیزی نہیں کرتے. 6 مہینے سال دیکھ لیتے ہیں, بدتمیزیاں شروع ہوئیں گی. بہرحال یہ آج کے دن کے لیے سارا, میرے خیال میں اور بھی چیزیں ہیں لیکن میرے خیال میں یہ اتنا کافی ہے. آپ کا ہمیشہ کی طرح سننے کا شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.